آج سارا وہاں بھی چلاتے ہیں تعویذ گلے میں ڈال دیا، شرک، بدعت، شرک، مشرک، تعویذ لٹکانا شرک، تعویذ لٹکانا شرک۔ تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہے، گنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیں یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے۔ آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ لیکن غوث پاک اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں؟ گنید الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 130 پر آپ بیان کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہ بخار کا تعویذ ہے، کتنا ہی شدید بخار ہو، یہ لکھ کر تعویذ گلے میں ڈالو، بخار چھو۔ اور تعویذ کے الفاظ کیا لکھے غوث پاک نے؟ وہ ذرا سن لیجئے، کتنے بڑے پھر یہ غوث پاک پہ لگائے یہ شرک کا فتویٰ، سنیوں کو بیچاروں کو سب پہ سنیوں پہ فتوے لگے۔ تعویذ کے الفاظ لکھ کے دے رہے کہ یہ الفاظ کاغذ پہ لکھے، بڑا شدید بخار ہو تو تعویذ، یہ الفاظ تعویذ میں لکھ کر کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دو۔ اور الفاظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحب هذا الكتاب بحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین۔ یہ الفاظ لکھو، پھر کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو بخار ہوا، یہ بھی نقل کر رہے ہیں آگے، کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو بخار ہوا، امام احمد ابن حنبل فرماتے یہی تعویذ لکھ کر میرے گلے میں ڈالا گیا، بخار ایسے غائب ہوا جیسے مجھے بخار تھا ہی نہیں۔ اور یہ روایت ابن قیم جوزیہ نے بھی لکھی ہے، وہابیوں کے بہت بڑے علامہ ابن قیم جوزیہ، زاد المعاد اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 291 پہ یہ ابن قیم جوزیہ نے بھی لکھا ہے، شاگرد ابن تیمیہ کے جناب۔ اس میں ایک توجہ دلا رہا ہوں، تعویذ میں نام کس کے ہیں؟ میکائیل، جبریل، اسرافیل۔ کون ہے یہ؟ فرشتے ہیں، اور ہمارے نبی ان سے بھی افضل۔ تو جب فرشتوں کا نام ڈال لو تو بخار بھاگ جائے، رسول اللہ کا نام ڈال دو تو بیمان نہ بھاگ جائے، شیطان نہ بھاگ جائے۔ تو فرشتوں کے نام کے تعویذ سے بخار بھاگ رہا ہے، تو حضور کے نام کا تعویذ اگر پہن لیا جائے تو خدا کی قسم شیطان بھاگے گا۔ یہی نتیجہ نکلا نا بھائی کبرا اور سگرا بنا رہا ہوں میں، اس سے یہ تو اس سے یہ بھائی۔ جب فرشتوں کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ بخار بھاگ جائے، تو رسول کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ خلفاء راشدین کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور خود غوث اعظم کا اگر نام لکھ دیا جائے تو یہ ایک سوال پوچھنا تھا، یہ تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں؟ تعویذ پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے؟ تعویذ کے بارے میں، اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا، ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ لیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گیا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس، عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا، لسان العرب سب سے بڑا لغت ہے۔ آپ دیکھ لیں ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں برکت۔ اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناظر، وہ ہے تمیمہ شرک۔ یہ جو ایک شخص نے درخواست لکھائی ہوئی کہ اللہ مجھے شفا دے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹکائے پھرتا،
اللہ جانتا. تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا. بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا. جو نہیں کرتے نا، جنہیں علم ہے، وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے. علامہ البانی صاحب ہیں دوسرے شیوخ عرب کے، وہ کہتے ہیں بچتے اس لیے کہ لوگ پھر غلط تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے. مگر کسی موحد سے، نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس میں یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے اور تندرستی. کوئی ڈر نہیں اس میں.